جیسے میں آپ 50 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے، پڑھ سکتے تھے. جب پچھلی امتوں نے پڑھی ہیں تو میں آپ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کیا؟ کم کیا. نہیں، میرے لاڈلے کی امت ہے. ہم 1 مہینے سال میں کیا بلکہ 3 مہینے بھی روزے رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کی برکت سے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کیا. ورنہ پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ پچھلی امتوں کے اندر کیا یہ نہیں تھا کہ رات کو کوئی گناہ کا کام کرتا تو صبح کو لوگ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھتے کہ آج اس بندے نے شراب پی ہے، آج اس بندے نے رات کو زنا کیا ہے، آج رات کو اس بندے نے چوری کی ہے. صبح کو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. بتائیں بھائی، اس امت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا ہو؟ پہلی امت میں یہ تھا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کوئی سزا دیتے تو مرغوب چیزوں سے اللہ منع کر دیتے، دودھ نہیں پینا. اسی طریقے سے آپ نے گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہے. اس گناہ کی سزا یہ کہ آپ پر مچھلی کی پابندی، آپ پر دودھ کی پابندی، پھلوں کی پابندی. اس امت کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ نہیں کیا ہے. یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کی جتنی آپ کی طاقت تھی اس کے اعتبار سے میں نے احکام اتارے ہیں، اور میں نے پھر اس میں اور بھی آسانیاں کی ہیں. کیا؟ سفر میں ہو، اپنی جگہ پر نہیں ہے، آپ سفر میں سنتیں معاف، 4 رکعت والی 2 رکعتیں نمازیں پڑھ لو، سنتیں معاف، سوائے فجر کی سنتوں اور وتر کے وہ معاف نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے. باقی ساری کیا ہے؟ 4 والی 2 رکعتیں سنتیں معاف. اور اسی طرح اگر فرض روزے ہیں، سفر میں آپ نہیں رکھ پاتے، معاف، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے. عورتیں ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف، آئندہ دنوں میں آپ نے قضا نہیں کرنی، ہاں روزوں کی قضا کرنی ہے. اور اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کروٹ پر پڑھیں. کروٹ پر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر جیسے بھی آپ کی گنجائش ہو، ورنہ معاف، فی الحال معاف، بعد میں اس کی ادائیگی کیجیے گا. آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی. تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھ لو، سفر کے اندر 4 کی 2 پڑھ لو، سنتیں معاف ہیں. روزے نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر دینا. شریعت نے ہم پر کتنی آسانیاں کی ہیں بھائی. تو پھر اس شریعت کی قدردانی کیا ہے؟ ہم اس شریعت کے کامل اتباع کرنے والوں میں کیا ہو جائے بھائی؟ شامل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں کی ہیں. باخدا یہ 3 دعائیں آخرت اور دنیا کی عزتیں دینے والی ہیں، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچانے والی ہیں. ارے بھائی، او بھائی، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ ٹھیکیدار کون ہے یہ مسجد کے یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں دی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی. میں نے کہا نا یہ مسجد کے ٹھیکیدار بھی بعض اوقات ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم مسجد میں ہیں تو مسئلے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوائیں کہ تم اپنے امت کو کہو، امت یہ مانگے مجھ سے میں دوں گا. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ امحو سیئاتنا، ہمارے جو گناہ آپ کے فرشتوں نے لکھ لیے ہیں، ان کے جو باقاعدہ جلدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے جو رجسٹر ہیں، اللہ ان کو پتہ نہ چلے، ان کے رجسٹر سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے. یہ ہے واعف عنا. واغفر لنا، اے اللہ ہماری عیبوں کو لوگوں کے سامنے چھپا دے ورنہ ہم شرمندہ ہوں گے. لوگوں کے سامنے ہمارے عیب ظاہر مت کرنا. یہ ہے مطلب واغفر لنا کا. ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. رحم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما کر جنت میں داخل کر دیجئے. ایک مطلب اس کا یہ. ایک اور مطلب واعف عنا، اے ہمارے رب ہمارے چہروں کو بگڑنے سے بچا لیجئے. ہمارے چہرے جانوروں کی طرح مت بنے. اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں واعف عنا، ہمیں ہمارے چہرے انسانوں والے رہیں، جانوروں کی صورت میں نہ بدل جائیں. واعف عنا واغفر لنا، اسی طرح ہمیں زمین میں دھنسنے سے بچا لیجئے. ورحمنا، اے اللہ پتھروں کے برسنے سے ہمیں بچا لیجئے. نہ ہمارے چہرے بگڑیں، نہ ہم پر زمین دھسے، اور نہ ہم پر پتھروں کی برسات ہو جیسے کہ قوم لوط پر ہوئی تھی اور دیگر اقوام پر ہوئی تھی. اے اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. ورنہ باخدا جو ہم کام کر رہے ہیں،
جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ دھنسنے کے لائق ہیں. جمعے کو دیکھا تھا نا آپ نے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کبھی ہو رہے تھے الیکشن ہوں گے, کبھی کہتے نہیں ہو رہے تھے, لیکن آپ پر بھی فرض ہے نا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف ممبر والے کا کام تو نہیں ہے نا بھائی. مسجد خدا کا گھر, ایک کوئی سیاسی پارٹی جس کی ابتدائی منحوس ہو, جس کی ابتدائی رب کائنات کے گھر کی بے اکرامی پر ہو, جس کی ابتدائی رب کائنات کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے پر ہو, لعنت ہو ایسی پارٹی پر اور لعنت ہو ایسے ووٹوں پر کہ جو مسجد کی تقدس کو پامال کرتے ہوں. جمعے کی رات میں کہ بیان کی سے واپس آ رہا تھا, یہاں میں آیا, دیکھا کہ بھئی ایک سیاسی پارٹی کے ورکرز ہیں اور ان کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں, ناچ رہے, ایک بابا بھی ناچ رہے. میں نے کہا بس یہ ناچتے ہی رہیں گے, ہم بندر کی طرح ڈھولکیاں ان کے پاس ہیں, یہ ہمیں ناچتے ناچتے قبر تک لے کے جائیں گے. بس خدا کا گھر ہے اور ناچ رہے, جھنڈا لے کر 500 دیے ہوں گے. آج تو ہمارا یہ حال ہے, 500 دو, ایمان فروخت کر دو. کسی میں ہمت نہیں ہوئی علاقے والوں میں کہ بھائی کچھ بھی ہو یہ گھر ہے, اس گھر سے جب تک رشتہ جڑے گا, خدا کی قسم دنیا کے دلوں پر راج کرو گے, دنیا والوں کو تمہارے قدموں پر اللہ لائیں گے. دیکھو نا مسجد نبوی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہیں, مسجد نبوی کے تقدس کا کیسا انہوں نے خیال کیا. اللہ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں دیے کہ نہیں دیے ان کو. وہ قیصر کا جو وہ تاج تھا, پتہ نہیں 30 کلو کا تاج سونے کا, اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اس لیے کہ انہوں نے مسجدوں کو مسجد سمجھا اور انہوں نے مسجد کے تقدس کو, اس کی حفاظت کی, اس کی ایک اینٹ کی بھی انہوں نے کیا ہے بے اکرامی نہیں کی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا, مسجد ایمان والوں کی منڈیاں ہیں, ایمان والے اس کے خریدار ہیں. اور ہمارے اکابر تبلیغ یہ فرماتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں بازار والوں کو مسجدیں چلایا کرتی تھی, کہ مسجد والے بازاروں میں جا کر مسجدوں کی تذکرے کرتے تھے. اب زمانہ الٹا ہو گیا ہے, اب مسجدوں میں بازار کی تذکرے شروع ہو گئے. یہ فیس بک, یہ یوٹیوب, اب ظاہر بات ہے وہاں اللہ کا مبارک گھر بھی آتا ہے, نیچے ننگی عورت کی تصویر بھی تو آتی ہے. خدا کے بندے, ہم ان کافروں سے گلا کرتے ہیں جو اللہ کے گھر کی تقدس کو پامال کرتے ہیں. ہماری اپنی حالت ہو چکی ہے, ہم جانور بن چکے ہیں. جو ہماری حرکتیں ہیں تو وہ مسجد کے سامنے ڈھول میراثیوں کی طرح, ہاں ہم تو عادی ہو چکے ہیں. میں نے پھر بعد میں سوچا ہم تو عادی ہو چکے ہیں, اس لیے کہ فنکشن بھی تو کبھی مسجد کے سامنے ہم کرتے ہیں. با خدا, خدا کی قسم زمین پھٹے ہم اندر جائیں, یہ اللہ کا عین انصاف ہے, لیکن میرے پاک محمد کی دعائیں رکاوٹ ہیں. میرے پاک محمد نے دعائیں مانگی تھی, اللہ واعف عنا, میں آپ سے اپنی امت کے بارے میں سفارش کرتا ہوں, ان کے چہروں کو مت بگاڑنا. اللہ میں آپ سے درخواست کر دوں, میں عرشوں پر آیا ہوں, میں زمین سے اٹھ کر عرش پر آیا ہوں اپنی امت کی سفارش کے لیے, ورنہ ہم نے کیا کچھ نہیں چھوڑا. کل کی بات ہے, آپ بھائیوں میں سے بعض نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, خدا کی قسم زمین پھٹے اندر جائے ایسا لگ رہا تھا. 2 یا 3 بےغیرت لڑکے اور ایک بےغیرت عورت, آج میں یہ لفظ جان کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت عزت دے دی, اب عزت کے قابل نہیں ہے بےغیرت. بیت اللہ کا طواف, اس میں احرام کی چادریں مرد پہنتا ہے, عورت نہیں پہنتی, پتہ ہے نا آپ کو. احرام کی چادریں عورت نہیں پہنتی. عورت کا یونیفارم کیا ہے؟ عمرے کا اور حج کا, بس اس نے جو کپڑے پہنے یہی اس کا یونیفارم ہے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد جب طواف شروع کرے گا, دائیں کندھے کو, رائٹ ہینڈ کو, سیدھے ہاتھ کی طرف والا حصہ جو ہے اس کو کھلا چھوڑے گا, اس پر چادر نہیں رکھے گا, یعنی اس کو ننگا چھوڑے گا. یہ صرف طواف کے دوران. طواف کے بعد جیسے ہی طواف ختم کیا, چادر سے اس حصے کو ڈھانپے گا. یہ شریعت کا حکم کس کے لیے بھائی؟ مرد کے لیے. کل کی ویڈیو آئی ہے باقاعدہ, ایک عورت وہاں طواف کر رہی ہے, 2 یا 3 بےغیرت مستنڈے اس کے ساتھ ہیں, اور اس عورت نے یہ والا حصہ پورا ننگا کیا ہوا ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم یہ حالت ہو چکی ہے. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ وہ طواف ہو رہا ہے. وہاں کی گورنمنٹ اندھی ہو چکی, اندھی.